السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکات کے لیے ہیں۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل صد احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، قرآن مجید میں 114 صورتیں اور ان صورتوں کے مختلف نام، ان میں سے کچھ نام انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں۔ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے، سورہ یوسف ہے۔ کچھ جانوروں کے نام بھی موجود ہیں، عنکبوت ہے، نمل ہے، نحل ہے۔ کچھ امتی عام انسانوں کے ناموں پر بھی صورتیں ہیں، جیسے سورہ لقمان ہے، سورہ مریم ہے، سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران، عمران کی اولاد، عمران کا خاندان۔ عمران کوئی نبی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ایک عالم ہے، نیک بزرگ ہیں، اور ان کے نام پر نہیں ہے صورت۔ آل عمران، عمران کی آل، اس کی نسل، اس کی اولاد۔ یہ کون ہے؟ یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اس لیے ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ان کی آل، جس آل کے اندر مریم اور عیسیٰ شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کا نام بلند ہوتا ہے۔ عمران کو کوئی نہیں جانتا تھا، عیسیٰ اور مریم کی وجہ سے عمران کا بھی نام زندہ ہے آج تک۔ اگر اللہ اولاد اچھی دے دے، نیک صالح اولاد ہو، والدین کی عزت قدر کرنے والی، لامے نہ آئے بلکہ اس کی عزت کروانے والی ہو، تو آج تک عمران کا نام زندہ ہے، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔
اس سورہ آل عمران کے اندر اسی آل عمران کا یعنی عمران کے خاندان کا اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے کیوں عمران کے خاندان کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا ہے. اور بڑی صورتوں میں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، میں نے آدم کو بھی چن لیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ونوحا، میں نے نوح کو بھی چنا، اپنا پہلا رسول میں نے نوح کو بنایا. وآل ابراہیم، میں نے ابراہیم کی آل کو چن لیا، ابراہیم کی نسل کو چن لیا. نبیوں کے لیے ایک لڑی ہے بنو اسحاق جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، 70,000 سے زیادہ نبی ادھر آئے ہیں. اور ایک اسماعیل کی اولاد ہے جس میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. میں نے ابراہیم کو اس کی آل کو چن لیا. وآل عمران، میں نے عمران کی آل کو چن لیا. کہا نبیوں کا ذکر، آدم، نوح، ابراہیم، اور ابراہیم کی ہی نسل ہے عمران بھی، عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن آل ابراہیم میں سے اللہ نے خاص کیا آل عمران کو. کہا آؤ میں تمہیں آل عمران کا واقعہ سناتا ہوں. اذ قالت امرات عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ نیت کی. اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، عمران کی بیوی سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی مریم کی والدہ سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے. بیوی بھی آل ہوتی ہے، آل نبی، آل بیت، آل بھی بیوی آل میں شامل ہوتی. امرات عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ نیت کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ تو نے مجھے یہ خوشی دی ہے، مجھے اولاد ہونے والی ہے، اللہ میں نیت کرتی ہوں کہ جو بھی مجھے پیدا ہو میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی. یہاں سے واقعہ شروع، یہاں سے بات شروع. آل عمران، عمران کی بیوی نے یہ نیت کی جو مجھے پیدا ہوگا اللہ میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی. اور صرف یہی نہیں کہا کہ وقف کر دوں گی، آگے نا ایک اور جملہ بڑا پیارا جس پر آج ہم نے بات کرنی. فتقبل منی، اللہ میں نے نیت کر لی ہے، اللہ تو اس کو قبول کر لے، اللہ تو میری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اپنے گھر کے لیے قبول کر لے. فتقبل منی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی صرف خوشخبری ہے، اللہ سے دعا بھی کی، نیت بھی کی. آج ہمارے ساتھ نا تھوڑا سا تربیت، ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہ نیت کریں نا اللہ میں اپنا بچہ دین کے لیے، دین کے راستے پر مسجد مدرسے میں بھیجنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی یہ دعا کریں فتقبل منی، اللہ قبول کر لے. آپ کی نیت اپنی جگہ پر، آپ کی کوشش اپنی جگہ پر، آپ کی جدوجہد اپنی جگہ پر، آپ کا راتوں کو اٹھنا اپنی جگہ پر، آپ کا سرمایہ لگانا اپنی جگہ پر. اللہ قبول کرے نہ کرے، آپ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قابلیت، صلاحیت آپ دے سکتے ہیں، صلاحیت آپ پیدا کر سکتے ہیں، قابلیت آپ پیدا کر سکتے ہیں، پر قبولیت اوپر سے ہونی. فتقبل منی، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. اس چیز کا ورد زیادہ ہونا چاہیے صلاحیت اور قابلیت کی نسبت. ہمارا زور صلاحیت پر ہوتا ہے، اچھے استاد کا انتخاب کر لیا، پڑھایا، پھر پتہ لگتا ہے بچہ بھاگ گیا مدرسے سے، پھر پتہ لگتا ہے آپ صاحب ہاتھ نہیں آ رہے، پھر پتہ لگتا ہے آپ سب قرآن بھول چکے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے آپ سب نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قبولیت نہیں ہوئی. بھائیوں قبولیت پر زور دیں، اللہ سے مانگے، اللہ میں نے نیت بھی کر لی، میں نے اس کو دینی ادارے میں داخل بھی کروا دیا، اللہ استاد کے سامنے بٹھا دیا، قبول کرنا اللہ تیرا کام ہے. فتقبل منی، اللہ قبول کر لے. اور یہ قبولیت کیسے کہنی ہے؟ آپ نے آگے فرمایا انک انت السمیع العلیم، اللہ اس بچے کو قبول کر لے، تو نا بڑا ہی سننے والا ہے، بڑا ہی علم رکھنے والا ہے. اللہ تو میری اس دعا کو سن رہا ہے،
اور اللہ تجھے پتا ہے میں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہی اللہ، میں دل سے کہہ رہی ہوں۔ اللہ تم میری نیت کو جانتا ہے۔ العلیم علیم بذات الصدور، اللہ کی جو میں فتقبل منی کہہ رہی ہوں نا، اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہی، اللہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ تم میری اولاد کو دین کے لیے قبول کر لے، قبول کر لے اللہ، میں دل سے کہہ رہی ہوں۔ آج نا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، اوپر اوپر سے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، بڑی پیاری بات کرتے تھے، وہ کہتے مجھے دیکھ کر، وہ عالم ہے، تو کہتے مجھے دیکھ کر کبھی کوئی میرا خاندان کا بندہ کہتا ہے نا یار تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تجھے اللہ نے بڑا علم دیا ہے، تیری بڑی فضیلت ہے، تو میں کہتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو تم نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں داخل کروا دیا؟ اگر تمہیں میں اتنا ہی پیارا لگتا ہوں، اگر تمہیں دین اتنا ہی اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں علماء اتنے ہی اچھے لگتے ہیں، تو تو نے اپنا بچہ کیوں نہیں مدرسے میں داخل کروایا؟ تو نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بھائیوں تمہاری زبانوں اور میری زبانوں سے نکلنے والی ایک ایک بات اللہ کو تو پتا ہے نا، کتنی چاہت ہے، کتنی محبت ہے۔ آپ نے کیوں نہیں اللہ سے کہا اللہ میرا بھی قبول کر لے؟ ہم نے تو انجینئرنگ کو قبول کروا دیا، اللہ انجینئرنگ کے لیے قبول کر لے میرا بیٹا۔ کوئی کہتے ہیں اللہ میرا ہسپتال کے لیے قبول کر لے، کوئی کہتے ہیں اللہ سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے میرا بچہ قبول کر لے۔ دعائیں ہیں نا، سارے ہی کرتے ہیں۔ ادھر آل عمران کی بیوی بھی دعا کر رہی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں دکان واسطے قبول کر لے، اللہ اس کو اچھی سرکاری نوکری کے لیے قبول کر لے۔ اللہ قبول کر لیتا ہے، جو مانگتے ہیں اللہ دے دیتا ہے، اللہ کو کیا ہے۔ لیکن نام ایسے زندہ نہیں ہوتے، تذکرے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ فتقبل منی، اللہ میری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اتنی خالص دعا کی اس عورت نے، ایسے الفاظ اس عورت نے استعمال کیے، ہوا کیا؟ فلما وضعتها قالت، اللہ جب پیدا ہوا وہ بیٹی پیدا ہو گئی، نیت کی تھی بیٹا پیدا ہوگا، میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گی، کوئی جہاد کے میدان میں جائے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ یہ فلسطین میں رہنے والی تھی، القدس میں بیت المقدس پاس ہی تھا، تو نیت یہ تھی بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ میں نے تو بیٹی جلی ہے، اب تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ بیٹا اور بیٹی اکٹھے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے ذہن میں تو بیٹا تھا، میں نے سوچا تھا اس کو مدرسے پڑھاؤں گی، مدرسے کا پڑھے گا، عالم بنے گا، دین کا کام کرے گا، کسی مدرسے میں پڑھائے گا، کسی خدمت کرے گا دین کی۔ اب بیٹی اور بیٹا تو برابر نہیں ہوتے، لیکن اللہ چونکہ میں نے دعا کی ہے، میں اپنی بیٹی ہی تیری راہ میں وقف کر دیتی ہوں۔ اللہ، ایسا اخلاص اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہی میں۔ ادھر بچہ سال میں حفظ کر جائے نا، ماں باپ کے نا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا منڈا بڑا ذہین ہے ساڑھا، ماں کہتے ہیں اسکول پاؤ، یہ بہت ذہین ہے، یہ ڈاکٹر بن جائے گا، یہ فلاں بن جائے گا۔ بچہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے، بڑا ذہین ہے، نیت تھی دین پڑھانے کی، فوراً پتہ لگا نمبر اچھے آ گئے ہیں، چلو اب کسی کالج یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں کیونکہ بچہ آگے جا سکتا ہے۔ ایسے نیتیں بدلتی ہیں، ہم نے دیکھی نیتیں بدلتی ہیں، ایسے نیتیں بدلتی ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی اللہ بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی ہے، میں نے تو بیٹا مانگا تھا، اللہ میں نے تو بیٹے کی نیت کی تھی۔ کہتی نہیں اللہ میں نے چونکہ تیرے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے، اللہ میری تیری بات ہو گئی ہے، انک انت السمیع العلیم، اللہ بیٹی ہوئی ہے میں وہ بھی تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، اللہ تو لے لے۔ اچھا اب بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹے کے بارے میں تو ذہن میں تھا بیٹا یہ کر سکتا، بیٹی کیا کرے گی؟ اللہ تو قبول کر لے، تو جو مرضی کروائی اس سے۔ آگے بات کریں گے بیٹی سے اللہ نے کیا لیا، کیا کام لیا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ میں اپنی اس بیٹی پیاری بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اللہ یہ میں نے تیری راہ کے لیے مانگی ہے، تیرے دین کے لیے مانگی ہے. اللہ یہ بھی پیدا ہوئی ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اس کو شیطان سے محفوظ رکھی. ابھی چھوٹی سی بچی، اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھی. وَذُرِّيَّتَهَا، اللہ صرف اس کو ہی نہیں، اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھی. اللہ اکبر. یہ ہے آل عمران. آپ نیت آپ نے کر لی ہے، آپ مدرسے میں بھیجنا بھی چاہتے ہیں، لیکن شیطان تو ہے نا، فارغ تو نہیں بیٹھا ہوگا شیطان. وہ انہی بچوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، انہی بچیوں کو حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ادھر میری کیا ضرورت ہے، ادھر تو لگے ہوئے جو لگے ہوئے ہیں. یہ جڑا مدرسے پان لگائے نا تو یہ میں نہیں ہون دواں گا. ادھر سے رکاوٹیں، چاچا آ رہا ہے، ماما آ رہا ہے، خالو آ رہا ہے، دادا آ رہا ہے. کرنے لگا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سا فیصلہ کر رہا ہے؟ تیرا بچہ پوزیشن ہولڈر اتنا اچھا، ایک دفعہ اسکول سے نکال لیا، دوبارہ اسکول داخلہ نہیں دے گا. آتے ہیں بچے، والدین بیچارے ڈی پی ایس کا بچہ لے کر آتے جی، دوبارہ پتہ نہیں داخلہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان سے بات کرتے ہیں، یار اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو پھر چھوڑ دو. ہمارے ایک ساتھی نے بچہ داخل کروایا، وہ سرٹیفکیٹ لینے بھی نہیں گئے، کہتے چھوڑو، اللہ واسطے دیتا ہے نا. کہتے آپ صاحب تعلق ضرورت نہیں سرٹیفکیٹ دی. میں کہ نہیں بچہ لے آؤ. کہتا بس ٹھیک ہے، پھر آپ کیا ڈی پی ایس اور کیا ہو، اب یہ بچہ آپ کو دے دیا. شیطان آئے گا پھر بار بار، اللہ تو قبول کر لے، شیطان سے اس کو محفوظ کر، اس کی اولاد کو محفوظ کر. یہ آپ کے اور میرے ذمے ہے، بچوں کو شیطان سے محفوظ کرنا، بچانا. حضور نے کیا فرمایا؟ مغرب کی اذان ہو بچوں کو باہر نکلنے نہیں دینا. شیطان گھوم رہے ہوتے ہیں، بچوں کی حفاظت آپ کے میرے ذمے ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ تنگ کرتا ہے، ہم اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، اللہ کی طرف. بچہ تنگ کرتا ہے، ہم نے گھر کے اندر لا کے اتنی بڑی LCD رکھی ہے ویڈیو گیموں کے لیے، ہم نے اتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ شیطان سے بچائے. شیطان تو خود ہم گھر کے اندر لے کر آئے. انٹرنیٹ اسٹرانگ فائبر کا تو آپ نے خود میں نے لگایا، انٹرنیٹ کے کنیکشن تو میں نے اور آپ نے لا کر دیے. شیطان کو میں نے آپ نے گھر میں داخل کیا. ادھر آل عمران کیا کہہ رہی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، انی اعیذھا، اللہ شیطان سے محفوظ رکھی. شیطان وہ ہے جس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا. تیرا میرا بچہ مدرسے سے نہیں نکلوا سکتا. وہ کیوں بچے کا ذہن نہیں چلتا؟ پتہ لگتا ہے جی بچہ گھر جا کے 2-2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے، 3 گھنٹے. اتوار کا دن بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں جی، ماں باپ کو پتہ ہے فلمیں چل رہی ہیں گھر کے اندر، نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں بچے کو گھر کے اندر. اور پھر کہتا ہے کر صاحب منڈا چل کیوں نہیں رہا؟ کر صاحب اتنا عرصہ ہو گیا منڈے 19 پارے ہوئے. کر صاحب وجہ کیا ہے؟ انی اعیذھا بک. آپ نے شیطان سے محفوظ نہیں کیا اس کو، آپ نے اس کے ارد گرد قلعہ نہیں بنایا، حصار نہیں کیا. یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کے کانوں کی حفاظت کریں، ان کی آنکھوں کی حفاظت کریں، ان کی زبان کی حفاظت کریں. کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، حفاظت آپ نے میں نے کرنی ہے. دعا بھی اللہ سے کرنی ہے، اہتمام بھی کرنا ہے. پھر اللہ نے قبول کرنا ہے، تو شیطان کی پناہ، اللہ شیطان سے محفوظ رکھنا میری اولاد کو. فتقبلها ربها بقبول حسن. جب یہ دعا کی نا اللہ شیطان سے محفوظ، اللہ بیٹی ہے تو اسی کو قبول کر لے. اللہ کو اتنا اچھا لگا، اللہ نے کہا فتقبلها ربها، میں نے اس کو قبول کر لیا. بقبول حسن، بڑے اچھے انداز سے میں نے اس کو قبول کیا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے فتقبلها ربها، بات ختم ہو گئی. اللہ نے قبول بقبول حسن. اللہ کہتے ہیں اے عمران کی بیوی، میں نے مریم کو بڑے اچھے انداز سے قبول کر لیا ہے. تیری نیت کی وجہ سے، تیرے اخلاص کی وجہ سے، تیری دعاؤں کی وجہ سے. دعاؤں کے بغیر جس مرضی ادارے کے اندر داخل کروا لے، جتنا مرضی بڑا استاد کیوں نہ ہو، دعا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے آپ کے اندر، کامیابی کے چانس بہت تھوڑے ہیں.
ابھی تک کیا پڑھ دعائی پڑھی جا رہے دعائی پڑھی جا رہے دعائی کری جا رہے. اس دعا کے سلے میں اللہ نے قبول کر لیا. اور کیسے قبول کیا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے زکریا وقت کا پیغمبر، وقت کا نبی اس کی صحبت میں دے دیا. یہ ہے تربیت. اپنے معاشرے کے اس بندے کے ہاتھ میں آپ اپنے بچے کی انگلی پکڑا رہے ہیں. یہ آپ سے اور میرے سے سوال ہونا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اپنا بیٹا کس کے ہاتھ میں پکڑا کر آئے ہو؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے مریم کو زکریا کے حوالے کیا، زکریا کے حوالے. اب اگلا کام شروع ہو رہا ہے نا، اب اس کو قبول کیا جا رہا ہے، اب اس سے کام لینا ہے. تو صحبت میں کس کے رکھا؟ وقت کے پیغمبر کے رکھا، وقت کے نبی کے رکھا، جو عقیدے میں بھی اعلیٰ، عمل میں بھی اعلیٰ، عبادات میں بھی اعلیٰ، معاملات میں بھی اعلیٰ، حلال و حرام کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، ان کی انگلی پکڑائی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ دیکھتے ہیں پڑھانے والا کون ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، کیسے اس کے اعمال ہیں، کیسا اس کا مذہب ہے، کیسا اس کا مسلک ہے. دکان بہت چل رہی ہے جی اس کی، اب میرا منڈا بھی رکھ لو جی، میں کم سکھا دوں. تو سکھانے والا کون ہے؟ اس کو خود عقیدے کا پتہ ہے؟ کس کے ہاتھ میں پکڑا کر آ رہے ہو؟ انسٹیٹیوٹ باہر سے دیکھا ہم نے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے، اپنی طرف بلا رہے ہیں، اندر چلے گئے، بچہ داخل کروا دیا. مجھے نہیں پتا میرا بچہ کس سے پڑھ رہا ہے، اندر جانے نہیں دیتے اگلے. یہ ساری ذمہ داری ہے. اور تو کون ہے؟ تو زکریا ہے، تو عالم ہے، تجھے عقیدے کا سینس ہے. پھر کہتے ہیں جی بچے نماز نہیں پڑھتے. جس کے ہاتھ میں انگلی پکڑائی ہے وہ نمازی ہے. بچے کو حلال اور حرام کس نے سکھانا ہے؟ استاد نے سکھانا ہے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اگر چاہتے ہیں اللہ قبول کر لے تو کسی اچھے آدمی کا انتخاب کریں، اچھے بندے کا، اچھے استاد کا انتخاب کریں، اس کے ہاتھ میں پکڑائیں انگلی. پھر ہوتا پتا کیا ہے؟ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، پھر یہ زکریا جب اپنے محراب میں، مریم کے محراب میں داخل ہوتا ہے، وجد عندها رزقا، دیکھتا ہے مریم کے پاس بے موسمے پھل پڑے ہیں. جب استاد ایسا ہوتا ہے تو پھر شاگرد ایسا نکلتا ہے. انا لکی ھذا، مریم تو آگے نکل گئی، زکریا کو کبھی پھل نہیں ملے، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم تو آگے نکل گئی. انا لکی ھذا، کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، جواب سنیے بچی کا، قالت ہوا من عند اللہ. کیا آپ کا میرا بیٹا بھی یہ جواب دیتا ہے؟ کیا آپ نے، میں نے بھی اپنی اولاد کو سکھایا ہے کہ بیٹا دینے والی ذات اللہ کی، من عند اللہ. چچا، خالو جان، یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آج شاگردنی استاد کو پڑھا رہی ہے. اللہ جب چاہتا ہے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ زکریا کی تربیت ہے، انتخاب ہے استاد کا. آج بیٹی پڑھا رہی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آج ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ٹینشن لے کر بیٹھ گئی، کہتا جی نوکری نہیں مل رہی، کیا کروں میں، نوکری نہیں مل، اسے پتہ ہی نہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ نے عقیدہ بنایا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو کیسے رزق دیتا ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس پتھر کو مار. اس پتھر کو مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا، نیچے سے ایک اور پتھر نکلا، کہا اس کو مار. اس پتھر کو مارا، وہ پتھر ٹوٹا، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا، اور اس کیڑے کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا، اور وہ کھا رہا اس کو. اللہ نے کہا موسیٰ اتنے بس نہیں، ذرا کان لا کے سن، کہندا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کان لگایا تو وہ آگے سے کہہ رہا، اللہ تیرا شکر ہے جو 2 پتھروں کے اندر بھی مجھے رزق دے رہا ہے. ہم نے سکھایا ہی نہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے میرے استاد محترم، آپ کو تو پتہ ہے اللہ جب دینے پر آتا ہے تو ایسے دیتا ہے. آج یہ بات استاد کے دل پر لگی.
آج زکریا کے یہ بات دل پر، اچھا اللہ بغیر حساب دیتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی حساب نہیں، کوئی عمر کا حساب نہیں، کوئی بانج پن کا حساب نہیں، کوئی بڑھاپے کا حساب نہیں، تو فوراً ہاتھ اٹھائے ہنالک دعا زکریا ربہ، بعض اوقات شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تیرے ہاں کوئی حساب نہیں ہے، تو مجھ بوڑھے کو، میری بیگم جو بانج ہے، اللہ تو اس کو بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ آج بیٹی نے سبق دیا ہے، یہ ہے آل عمران، آل عمران، اور کیا مانگا اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، دعا مانگی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، طیبہ، صرف بیٹا نہیں مانگا، اولاد نہیں مانگی، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، نہیں، طیبہ، پاکیزہ، پاک، طاہر، مطہر، کردار پاک، عقیدہ پاک، اخلاق پاک، صرف لباس کا پاک نہیں، اللہ کردار کا پاک بیٹا دے مجھے بھی۔ اور یہ آج خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ آج مریم کی کرامت دیکھ کر زکریا میں خیال آیا اللہ احمدہ پتر کو ایک مینو بھی دے دے۔ اس طرح کا طیب جس طرح کی اللہ یہ مریم ہے، چار دیواری کے اندر رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی، اللہ یہ اتنی پاک بچی ہے جس کو تیری طرف سے رزق آتا ہے، اللہ ایسا بیٹا مجھے بھی عطا فرما، ایسا مجھے بھی عطا فرما۔ ادھر اس کی خالص نیت تھی انک انت السمیع العلیم، اللہ میں اوپروں اوپروں نہیں کہہ رہی، صحیح کہہ رہی۔ ادھر زکریا کی خالص نیت۔ حضرات جب کسی بچے کو دیکھیں، کسی بچی کو دیکھیں، بچی پردہ دار ہے، حیا دار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو دیکھ کر اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ زکریا کا اسوہ ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرے، اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ ذریۃ طیبہ، ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر فرشتہ آ گیا، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی، ابھی اسی نماز میں ہے جس نماز میں مانگا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا تجھے ہم یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، تجھے ہم بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی، نام بھی ہم نے رکھ دیا یحییٰ اس کا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اخلاص دیکھیں، طیب مانگا تھا، بیٹا نہیں مانگا تھا، طیب مانگا تھا۔ آج ہم در در پر جا جا کر مانگی، یا اللہ بیٹا دے دے، اللہ پتر دے دے، اس سے بھی مانگ، اس سے بھی مانگ، اس سے دعا کروا، اج منڈے واسطے دعا کر دو۔ وہ ہمارے رشتہ دار وہ کیا کرتے ہیں، کہتے پہلی باری منڈا منگتے ہیں دعاواں کر کے، بعد جو ساری زندگی ہوتی ہے ہدایت واسطے دعا منگ دو، اللہ نے ہدایت دے دے، مولوی صاحب دعا کر رہے تھے میرے منڈے نے اللہ ہدایت دے دے، پھر ساری زندگی ہدایت کی دعا کروا دے۔ پھر کیوں؟ ذریۃ طیبہ نہیں کہا تھا ہم نے، رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم نے جب مانگا کیا مانگا؟ صالح، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا نہیں صالح بیٹا چاہیے مجھے۔ کون سا صالح بیٹا؟ حضور نے فرمایا تم قبر میں ہوگے دعا کون کرے گا؟ ولد صالح، نیک بیٹا، صالح بیٹا، وہ دعا کرے گا تیرے لیے، میرے لیے۔ ایک فوتگی میں میرا جانا ہوا، آرمی کا بندہ ہو، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم بیٹھے ہوئے تعزیت کر رہے، ہمارے استاد محترم ساتھ تھے، وہ کہنے لگے آپ اپنے والد کے لیے دعا کیا کریں، اب آپ کی دعاؤں کا بڑی ضرورت ہے ان کو۔ تو میں پوچھ ہی لیا بیٹا دعا آتی ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے پڑھا دیں آپ۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہمارے استاد ہیں ان کو دعا پڑھائی وہاں پر، ربی حب جو ہے وہ رب ارحمہما کما ربیانی، کتنی لمبی دعا ہے، 4 لائنیں اور 4 لفظ ہیں، ایک لائن بھی نہیں بنتی پوری۔ پر بدقسمتی پھر اس بچے کی ہے جس کو آرمی تک تو داخل کروا دیا باپ نے،
پر ولد الصالح تک نہیں پہنچ سکا. یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے دعا کر سکے، جو قبر میں پہنچنی ہے، جو قبر میں پہنچنی ہے، دعا پہنچنی ہے، ولد الصالح کی دعا پہنچنی ہے. تو صرف بیٹا نہیں مانگا، طیب مانگا. جب طیب مانگا نا تو اللہ نے دیا. تو اللہ نے یحییٰ کی 4 صفتیں بیان کی ہیں. کتنی؟ 4 صفتیں. پہلے مصدقا بکلمۃ اللہ، یہ یحییٰ میرے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا کہ عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. پہلی صفت کیا ہونی چاہیے بچے کی؟ انبیاء پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، ان کو ماننے والا ہو. دوسری چیز وسیدہ، تیرا یحییٰ سید ہوگا، سردار ہوگا، باعزت ہوگا، معزز ہوگا. بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ عزت داری ہونا چاہیے نا، جو آپ کی میری عزت کو بڑھائے. محلے کے اندر آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کی پہچان ہو. سیدہ، تو نے طیب مانگا ہے، ہم تجھے دے رہے ہیں. سید ہوگا تیرا بیٹا، تیرا نام روشن کرے گا. سید بیٹا باعزت ہونا چاہیے، معزز ہونا، اور اس کو معزز اور باعزت آپ لوگوں نے بنانا ہے معاشرے کے اندر. اب آپ چاہیں جیسی مرضی عزت دے لیں اس کو، آپ نے میں نے بنانا ہے. وحصورا، تیسری صفت، طیب مانگا تھا نا. وحصورا، اے زکریا تیرا بیٹا اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہوگا. کون سا مانگا تھا؟ طیب. طیب وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے موبائل کے اندر گند بھرا ہو، جس کی ہسٹری پورنوگرافی سے بھری ہوئی ہو، جس کے دن رات غیر محرموں اور حرام رشتوں کے ساتھ تعلق نبھاتے ہوئے گزرتے ہو، وہ طیب ہو سکتا ہے؟ حصورا، علماء نے لکھا جنسی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والا تھا یحییٰ. یہ ہے بیٹا، طیب بیٹا. اللہ آپ کی اور میری اولاد کو، اللہ ہمیں بھی طیب بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو طیب بنائے، ہم کہہ سکیں میرا بیٹا طیب ہے، پاکیزہ ہے. صرف بیٹی نہیں، ابھی تو میں نے مریم کی بات کرنی ہے، ادھر یحییٰ بھی طیب ہے. ہماری ساری توجہ بچیوں پر چلی گئی. اب بیٹی پاک ہونی چاہیے، بیٹی حیادار ہونی چاہیے، بچی پردہ دار ہونی، تو منڈا بے حیا ہونا چاہیے، بے غیرت ہونا چاہیے، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا ہونا چاہیے، چوک چراہوں میں کھڑا باتیں کسنے والا ہونا چاہیے. نہیں، طیب ہونا چاہیے. بیٹا بھی طیب ہونا چاہیے. اگر بیٹی مریم جیسی ہونی چاہیے تو بیٹا یحییٰ جیسا ہونا چاہیے. اور آگے چوتھا وصف فرمایا نبیّ من الصالحین. صرف ایسا ہی نہیں کہ سید ہوگا، حصور ہوگا، زکریا تیرا طیب بیٹا میرا نبی بھی ہوگا. نبیّ من الصالحین، وہ نبی ہوگا. 4 وصف بیان کی. اب آئیے ذرا، اللہ نے مریم کو قبول کر لیا. ابھی مریم سے کیا کام لینا ہے اللہ نے؟ مریم کیا کرے گی؟ ہم کہتے ہیں جی عورت معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اسلامی معاشرے میں عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آئیے پوچھئے مریم سے. مریم تجھے اللہ نے قبول کیا، اور بتا تو صحیح تو نے کیا کیا؟ تیرا کام کیا ہے؟ کیوں آج تک تیرے تذکرے ہو رہے ہیں؟ کیوں آج تک تیرا نام قرآن میں محفوظ ہے؟ مریم تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا تقبلها ربها بقبول حسن، تجھے اللہ نے عمدہ انداز سے قبول کیا. بتا تیرا عمل کیا ہے، تیرا کردار کیا ہے؟ تو کیا کردار ہے؟ اس ماں نے، اس مریم نے عیسیٰ جیسا بیٹا پیدا کیا. کہتے ہیں جی عورت کیا کرے؟ عورت تو کام ہی کوئی نہیں. عورت کا کام یہ ہے اس کی اولاد کے اندر عیسیٰ جیسے پیدا ہونے چاہیے، اس کی اولاد کے اندر یحییٰ جیسے پیدا ہونے چاہیے. تیرا کام کیا ہے؟ مرد کا کام باہر کام کرنا، روزگار کو تلاش کرنا تیرا کام ہے. عورت کا کام ہے امام بخاری جیسے پیدا کرنا، امام مالک جیسے پیدا کرنا، امام شافعی جیسے. تیری کوکھ سے، تیرے رحم سے شافعی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تیرے رحم سے یہ گیمیں کھیلنے والا، لفنٹر، گالیاں نکالنے والا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ تو نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اللہ تو نے مریم سے کیا کام لیا؟ میں نے عیسیٰ لیا اس سے. یہ ہے عورت کا کام.
آپ کو اللہ تب قبول کرے گا جب تیری اولاد میں امام شافعی جیسا پیدا ہوگا. یتیم بیٹا ہے شافعی، بیوہ ہے ماں، اکیلی تنے تنہا، کوئی سہارا نہیں ہے. شافعی کی انگلی پکڑی، مکہ سے نکلی، مدینہ آئی، وقت کا امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والا، اس کی درسگاہ میں بٹھا کر چلی گئی، بیٹا تب واپس آنا جب امام مالک کا علم اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، تب واپس آنا. امام مالک رحمہ اللہ نے دیکھا نیا بچہ آیا ہے، گفتگو ہوئی، بات ہوئی، علم اور نور چہرے سے جھلک رہا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا وہ جملہ مشہور ہے، شافعی تیرے چہرے پر مجھے اللہ کی طرف سے علم کا نور نظر آ رہا ہے. شافعی گناہ کر کے اپنے نور کو ختم نہ کر لیں. یہ ہے ماں کا کردار. ماں بوڑھی ہو گئی، امام شافعی بن گئے. دل میں خیال آیا اب اماں بوڑھی ہو گئی ہے، اماں کو میری ضرورت ہے. لمبا سفر کر کے واپس گئے اماں کے پاس. اماں جب میں آپ کے پاس رہوں گا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا نہیں، میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ کو میں نے کہا تھا اللہ میں نے اپنے تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، اب یہ تیرا ہے، مجھے سہارا نہیں چاہیے، میرے لیے اللہ کافی ہے. شافعی چلا جا. جوان بیٹا بوڑھی ماں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکلا، بھی سفر میں تو خبر پہنچی ماں فوت ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی ہے. کہتی ہے عورت کا کردار کیا ہے، کیا کرے عورت. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا امام صاحب سب سے زیادہ دعا کس کے لیے کرتے ہو؟ کہا 2 لوگوں کے لیے. ہر نماز میں میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہر نماز میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے وہ وقت یاد ہے، میرا باپ نہیں تھا، میں یتیم تھا. میری ماں فجر سے پہلے اٹھ کر مجھے تیار کرتی اور جا کر فجر سے پہلے مجھے مسجد چھوڑ کر آیا کرتی تھی. میں کیسے بھول دوں اپنی ماں کو. اور دوسرا احسان جو امام احمد پر کیا وہ امام شافعی نے کیا. آج اگر میرے پاس علم ہے تو وہ امام شافعی کی وجہ سے ہے. کردار. کہتی عورت کیا کرے؟ وہ تھی نا جس نے کہا شادی کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہتی شادی اس مرد سے کروں گی جو مرد کا بچہ ہوگا اور ایسا مرد جنے گا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا. میرا معیار کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. چند لاکھوں کی نوکری دیکھ کر، روپ دیکھ کر، گورا رنگ دیکھ کر، گھر دیکھ کر، گاڑی دیکھ کر میں اپنی بیٹی دے بیٹھوں اس کو. میں اس مرد سے شادی کروں گی جو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گا. پھر ہوئی ان کی شادی اور سلطان صلاح الدین پیدا ہوا. آج کہتے صلاح الدین پیدا نہیں ہوتا، ٹک ٹاکر پیدا ہوتے ہیں، فیس بک یہ تھے، یوٹیوبر پیدا ہوتے ہیں. نیت ہی کوئی نہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں، ذہن ہی کوئی نہیں. کہتی کروں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مانن ضعیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا دروازہ دستک دوں گا سب سے پہلے، انا اول. جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلے گا. اچانک سے میری دائیں طرف نظر پڑے گی، ایک عورت کھڑی ہوئی ہوگی. کہتی میں کروں کیا؟ ایک عورت کھڑی ہوئی ہوگی. میں پوچھوں گا تو اتنے کی کر رہی، یہ کون ہے؟ میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا خاتم النبیین سرتاج الرسل، یہ کون ہے؟ فرمایا مجھے بتایا جائے گا. یہ وہ بیوہ ہے جو جوان تھی، حسین تھی، مالدار تھی، چاہتی تو 100 رشتے کر سکتی تھی، پر اپنے یتیم بچوں کی تربیت کے لیے اس نے شادی نہیں کی. آج حضور آپ کے ساتھ جنت میں جائے گی. کہتی میں ایسا کروں، گھر میں بیٹھ جاؤں، اور گھر میں بیٹھ ان بچوں کی تربیت کر، ان کو سمجھا، خود سیکھ کیا سمجھانا ہے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے خود ہی نہیں پتا سمجھانا کیا ہے. بیٹھ بھی جائے گی تو کرے گی کیا؟ خود سیکھ. اور شیخ عبد القادر جیلانی کا سنا نا واقعہ آپ نے؟ چوروں نے روک لیا، تلاشی لی، کہتا پیسے ہیں. چور کہتا تلاشی کی، ہمارا بھی تجربہ ہے. وہ کہتا تمہارا تجربہ ہوگا پر پیسے ہیں، میری ماں کی نصیحت ہے. میری ماں نے کہا تھا بیٹا جب گھر سے نکلو سچ بولنا ہے، سچ، تب جا کر عبد القادر جیلانی بنتے ہیں.
آج کیوں نہیں بنتے؟ کہتی میں کروں کیا؟ میں اپنے بچوں کے لیے جاب نہیں چھوڑ سکتی، نوکری نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے بچوں کے لیے موبائل نہیں چھوڑ سکتی، اپنی مصروفیات نہیں چھوڑ سکتی۔ اور جی ان کا مستقبل، کون سا مستقبل؟ کیا پیدا کیے تم لوگوں نے؟ ہم نے کیا بنایا ہے؟ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں نظر آتی ہے، ماں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو، وہ بیٹے ہیں، وہ بچیاں ہیں، اللہ ان کو پاک رکھے، اللہ ان کے کردار کو پاک رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔